أشهد أن لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں WG میڈیا اردو۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں عالم اسلام پاکستان کا معروف دینی و دنیوی علوم سے آراستہ ادارہ جامعۃ الرشید کراچی سے تعلیمی نصاب میں الحاق کرنے والے ادارہ جامعۃ الرفیق میں۔ جامعۃ الرفیق ضلع تلہ گنگ سے 12 کلومیٹر دور مغرب سائڈ پر سنگوالا کے مقام پر واقع ہے۔ آج یہاں پر پہلا سالانہ ابناء الرفیق کے نام سے شیخ و تفسیر والحدیث استاد العلماء حضرت مولانا محمد رفیق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردان رشید کا خوبصورت اجتماع جاری ہے۔ آئیے ناظرین، اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اجتماع کی کچھ جھلکیاں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ سٹیٹ سیکرٹری کے فرائض حضرت مولانا قاری نوید الحسن صاحب سر انجام دے رہے ہیں۔ ملک بھر سے تشریف لانے والے علماء کرام نے آج یہاں مجھے مولانا محمد رفیق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں جہاں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شعبہ درس و تدریس سے محبت کرنے والے علماء ملے، وہیں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی للکار توحید کو بیان کرنے والے علماء بھی نظر آئے۔ جہاں مجھے مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے مشن دعوت تبلیغ کرنے والے علماء نظر آئے، وہیں شاہ اسماعیل شہید کے مشن جہاد کو پروان چڑھانے والے علماء بھی نظر آئے۔ جہاں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے میدان تصوف کو آگے لے کر چلنے والے علماء نظر آئے، وہیں مولانا حسین احمد مدنی کی سوچ سیاست کو داد دینے والے بھی نظر آئے۔ جہاں سید عطا اللہ شاہ بخاری کی تحریک ختم نبوت کے پروانے علماء نظر آئے، وہیں مولانا دوست محمد قریشی کی للکار ناموس صحابہ کی خاطر آواز بلند کرنے والے بھی نظر آئے۔ تمام ہم کلاس علماء مختلف شعبہ جات میں کام کرنے والے ایک دوسرے کو بغل گیر ہو کر ملتے رہے اور ایک دوسرے کی محبتیں سمیٹتے رہے۔ کثیر علماء کرام میں کچھ علماء کرام نے اجتماع کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے اپنے مربی اور شیخ استاذی و مکرم رحمۃ اللہ علیہ کی دینی خدمات کے حوالے سے ان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ حضرت کی زندگی کے محاسن کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ حضرت مولانا محمد رفیق رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کریم نے خوبصورت صفات سے نوازا تھا۔ علم الطبع شخصیت، ایک مکمل اور لاجواب مدرس سے، ایک مشفق روحانی والد اور ہمدرد مربی تھے۔ آج ان کے شاگردوں کے شاگرد بھی دین متین کی خدمت میں کوشاں ہو کر ان کے لیے صدقہ جاریہ بنی ہوئی ہیں۔ اجتماع کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے استاذی مکرم کے جانشین اور فرزند ارجمند حضرت مولانا محمد سلیم اللہ خان صاحب حفظ اللہ تعالی نے بہت ہی زبردست اور گراں قدر نصیحتیں فرمائی۔ سچی بات یہ ہے
کہ میرے پاس اب بھائیوں اور عزیزوں کے شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ میں دلی طور پر اپنے ان بھائیوں سے معذرت خواہ ہوں جن کو میں براہ راست آج کی اس نشست کی دعوت نہیں دے سکا۔ شرمندہ بھی ہوں، معذرت خواہ بھی ہوں، اپنی کوتاہ ہمتی اور سستی کا معترف ہوں۔ آپ اسے درگزر فرمائیں۔ میں چند ٹوٹی پھوٹی گزارشات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور کچھ ایسی نصیحتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو مجھے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شخصی زندگی کے حوالے سے اور ادارے کے حوالے سے، انبیاء علیہ السلام کو جو نبوت اللہ نے اکثر انبیاء علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں عطا فرمائی، اس کی بنیادی وجہ وہی تھی۔ تمام اعضاء، تمام قوتیں، تمام صلاحیتیں اس عمر میں اس مرحلے پر مکمل ہو جاتی ہیں۔ انسان 40 سال کی زندگی میں تجربات سے بہت کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے، ہر حوالے سے اس میں پختگی اور رسوخ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب جس حکمت اور بصیرت کے ساتھ وہ کام کر سکتا ہے اس سے پہلے شاید ممکن۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شفقت تھی، تربیت تھی۔ یہ کچھ ذہن بنا، ارادہ بنا کہ اپنا ادارہ قائم کرتے ہیں، پہلے وہ حتی الامکان مجھے منع کرتے۔ جب حالات ان کے سامنے سارے ذکر ہوئے اور بات ہوئی، میں یہ باتیں آپ سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اگر میری طرح آپ بھی ان کے اوپر عمل کریں گے تو آپ ایک عجب کیفیت اپنے اندر محسوس کریں۔ عجب، اس چیز کا تعلق تجربے کے ساتھ۔ اس موقع پہ ترے نصیحت ہونا فرمائی۔ میں مدرسہ بناونا بے شک بناؤ، اپنی سوچ کے مطابق کم کرو، اپنے آپ دین کی خدمت نال وابستہ کرو، ماہنن میں مدرسہ بناؤ چلاؤ، اس کم نال جوڑ کے رہو۔ سب تو پہلی نصیحت یہ کہ تسی 8 بہن بھائی، 5 ساڑیاں بہن 3 نصیب بھائی، فرماؤں لگے میں پوری زندگی ایک لقمہ حرام نہیں کھا، مدرسہ بناؤ، حرام آپ نہیں کھانا، اولاد حرام نہیں۔ دوسری نصیحت یہ کہ مدرسے کی آمدن اور خرچ اس نے حساب رکھنا۔ اور تیسری جگہ سب تو اہم نصیحت ہے وہ یہ کہ مدرسے میں جتنے طلباء ہو سکے انہیں اپنی اولاد نہیں ترس سکتے۔ کل میرے کہنے میں نہیں ہے جن حضرات نے بھی انہوں کسی درجے نہ تعلق انہیں بخوبی پتہ بحیثیت مدرس ساری زندگی انہیں طلباء اپنی اولاد سمجھا۔ ایک موقع پہ ماں فرماون لگے بھئی یار اڈے مزاج ایک برداشت ہے، تحمل ہے، اصل زندگی گزار آندی مختلف لوگوں نال، تو اڈے مزاج ایک برداشت نہیں۔ میں یہ چاہنا کہ تسی اپنا کوئی ایک ادارہ ہو بنجے جس سے تسی اپنی مرضی نال کام۔ اس کے بعد جامع کے 3 طلباء نے انگلش، عربی اور اردو میں خطاب کیا اور سامعین کی محبتوں کو سمیٹا۔ اگر آج یہ چیزیں ہمارے اندر بھی آ جائیں تو یقین جانیے پھر ماں کی گود مدرسہ ہوگی، مسجد کا حجرہ مدرسہ ہوگا، خانقاہ کا محل مدرسہ ہوگا، جہاں کوئی صاحب علم بیٹھ جائے گا وہی مدرسہ ہوگا، جہاں ساقی ہوگا وہی نخانہ ہوگا، جہاں شمع ہوگی وہی پرانا ہوگا۔ اگر یہ نہیں تو پھر یہ بلندہ بالا عمارتیں بھی بہانہ ہے، وقت ضائع کرنے کا بہانہ ہے، کارے تفلانہ ہے، فکرے دیوانہ ہے، کارے تفلانہ
फुलाना है, फिक्रे दीवाना है। अय्युहा अल-इख्वा वमन सल्ला अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्लत अलैहि शफाअतुहु व औला अन्नास बिही व अहक्कुहुम बिशफाअतिही अअज़मुहुम इखलासन लिल्लाहि तआला व अक्सरुहुम सलातन व सलामन अलैहि। अय्युहा अल-अहिब्बा وما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا ولم يذكروا الله ويصلوا على النبي إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. Envision a narrative that transcends the realms of human creation. This sacred scripture bestowed upon us by Allah Almighty through our last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stands as a testament to divine guidance. Each page a revelation, each surah a masterpiece. The Holy Quran with its 30 paras and 114 surahs intricately weaves a tapestry of wisdom that's unparalleled. A book that serves as a comprehensive code of life. Its verses offer a compass for navigating the complexities of our existence, addressing our daily challenges with unparalleled clarity. It delineates the boundaries between right and wrong, providing solutions to our predicaments and offering a blueprint for our social and moral duties. آخر میں استاد العلماء والقرآن حضرت مولانا محمد ظفر صاحب نے اختتامی خطاب میں جامع معنی انداز کے ساتھ شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد رفیق رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اجتماع کے اختتام پر حضرت مولانا محمد سلیم اللہ صاحب کی طرف سے آنے والے مہمانوں کی ضیافت میں پرتکلف دہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ جیدہ علماء نے WG میڈیا اردو سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ حضرت آج آپ نے کیسے محسوس کیا اپنے طالب علمی دور کے ساتھیوں کو دیکھ کر؟ الحمدللہ بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، ایسے مواقع زندگی میں بار بار آنے چاہیے۔ بہت سارے پرانے ساتھی جو زمانہ طالب علمی میں ہمارے ساتھ تھے اور پھر مصروفیت کی زندگی گزار رہے تھے، ایسے اجتماعات کی وساطت سے ملاقات کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ بہت سارے ساتھیوں کے زبان سے استاد محترم کا ذکر خیر سنا، بہت سارے وہ بھولے بسرے خیالات وہ ذہن میں حاضر ہوئے، بہت خوشی محسوس کی اور بہت سارے آئندہ کے لاہ عمل جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آئے۔ جی مولانا احتشام الحق صاحب، آج آپ یہاں آئے، اپنے پرانے ساتھیوں کو دیکھا، ملے علماء کرام، کل وہ طالب علم تھے، آج بڑے عہدوں پہ پہنچ گئے ہیں، کوئی مفتی ہے، کوئی اور شعبہ زندگی کے ساتھ وابستہ ہے، آپ نے کیسا محسوس کیا؟ الحمدللہ بہت اچھا لگا۔ تو الحمدللہ ہر فیلڈ کے اندر مدارس کے طلباء صرف اب مدارس کی ملا کی دوڑ مسجد تک نہیں بلکہ انشاءاللہ آج ایوانوں تک۔ ماشاءاللہ آپ نے کہا ہے کہ ملا کی دوڑ ایوانوں تک بھی ہے، تو پچھلے دنوں مولانا نے بڑی سیاسی جماعتوں کو دوڑایا ہوا تھا، تو مولانا کی چال کیسی محسوس ہوئی آپ؟ مدارس اور مساجد اور علماء کرام کے لیے بہت بڑے ایک صاحبان ہیں مولانا فضل الرحمان۔ ملا کی دوڑ جو مسجد تک کہتے تھے وہ وزیر اعظم صدر جنرل جو بھی ہو ان کے اپنے پاؤں پہ لا کے رکھ دیا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک نہیں، ملا کی دوڑ ایوانوں تک ہے۔ الحمدللہ یہ پروگرام جس وقت سنا تھا اس پروگرام کا بہت زیادہ خوشی محسوس کی اور ساتھیوں کی آج آمد و رفت اور ملاقات اور پرانے جتنے چہرے تھے سب نظر آئے، ملاقات ہوئی، الحمدللہ بہت اچھا پایا۔ تو قاری صاحب آپ نے کیسے محسوس کیا اس میں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام تھا جی۔ سب ساتھی یہاں تشریف لائے جن کو دعوت دی گئی تھی، اور یہ جو بچے ہیں انہوں نے بھی ادھر حصہ لیا ہے، اردو میں بیان ہوئے ہیں، انگلش میں، عربی میں، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ ہمیں یہ بہت اچھا ہم نے محسوس کیا ہے اور ہم تمام ساتھیوں کے شکر گزار ہیں کہ ہماری مختصر سی دعوت پر حضرات دور دراز سے تشریف لائے اور انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ جامعۃ الرفیق کے معتمم حضرت مولانا محمد رفیق رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار بھی WG میڈیا کے ساتھ کیا۔ میں اس پیارے چینل کے توسط سے اور اپنے عزیز بھائی قاری محمد حنیف صاحب کے توسط سے ایک تو آج کے اس بھرپور اجلاس میں اور اجتماع میں تشریف لانے والے دور و نزدیک سے تمام علماء کرام اور اپنے عزیزوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں گا۔ اللہ کریم سب کا آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ اور دوسرا، جیسے قاری صاحب نے ذکر فرمایا، آج کی اس نشست سے روحانی خوشی اور طمانینت محسوس ہوئی
उसका इससे पहले इदराक नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में और उनके तलामज़ा में कैसे कैसे हीरे और जवाहिर पैदा फरमाए, जो दीन के मुख्तलिफ शोबाजात में मुख्तलिफ मकामात पर दीनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। दुआ ये है कि अल्लाह करीम हमारी ये टूटी फूटी मेहनत कबूल फरमाए और हमें अपने वालिदैन के लिए और तमाम मुसलमानों की औलादों को उनके माँ बाप के लिए दुनिया आखिरत की आंखों की ठंडक का जरिया बनाए। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।